بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ گناہ کون سا کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں، چاہے وہ اسے بخشے یا چاہے تو اسے عذاب دے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک
قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ سیدنا جندب قصری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے یعنی عہد و پیمان میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، اور وہ آنے جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر نماز فجر اور نماز عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سورین گھس کر ہی آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔